السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ہے آپ سب کا بیوٹیفل ورلڈ میں۔ تو چلیے فرینڈس، آج ہم سنیں گے ایک ماں کی ذمہ داری کہ اپنے بچیوں کی حفاظت کیسے کریں۔ نمبر 1، اپنی بچیوں کو کبھی کسی بھی مرد ٹیچر کے پاس اسکول پڑھنے یا قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے نہ بھیجیں۔ بچی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ٹیچر قاری صاحب بڑی عمر کے سمجھدار ہوں یا کم عمر کے نوجوان، بچی ہمیشہ استانی کے پاس ہی پڑھے گی۔ نمبر 2، جب بچی کچھ بڑی لگنے لگے تو اسے دکان پر چیز لینے نہ جانے دیں، خواہ بچی کتنی ہی کم عمر ہو۔ اگر صحت مند ہے تب تو ہرگز نہیں بھیجیے۔ نمبر 3، بچیوں کو کم لباس یا تنگ لباس کر کے باہر مت بھیجیں، بلکہ گھر میں بھی مکمل کپڑے پہنا کر رکھیں۔ گھر میں کوئی مرد نہ ہو، صرف عورتیں ہی ہوں، پھر بھی پورے اور کشادہ کپڑے پہننے کی عادت ڈالیں۔ نمبر 4، بچیوں کو چھوٹے بچوں یا بڑے مرد کسی کے سامنے مت نہلائیں اور نہ ہی پیشاب وغیرہ کروائیں، حتیٰ کہ والد کے سامنے بھی بچوں کو برہنہ مت کریں۔ بچیوں کے اعضاء سطر بچپن سے ہی پردے میں رہنے چاہیے۔ نمبر 5، بچیوں کو بچیوں جیسا تیار کریں۔ سرخی پاؤڈر اور میک اپ کروا کر انہیں عورتوں کے مشابہ مت بنائیں۔ میک اپ کر کے تنگ کپڑے پہن کر یہ بچیاں چھوٹی عورتیں لگ رہی ہوتی ہیں، پھر شیطان نما مردوں کی ہوس کا شکار بنتی ہیں اور ان کی لاشیں ویرانوں سے برآمد ہوتی ہیں۔ نمبر 6، بالغ لڑکیوں کو یا قریب البلوغ بچیوں کے غیر محرم خصوصاً کزن، پھوپھا اور خالو وغیرہ کے ساتھ کبھی موٹر سائیکل پر مت بٹھائیں۔ اگر مجبوراً بھیجنا ہو تو ساتھ کوئی اور بچہ بھیجیں جو درمیان میں بیٹھ جائے۔ نمبر 7، بچیاں ہوں یا بچے، ہاتھ کا مذاق ان سے کوئی نہیں کرے گا، نہ استاد، نہ کوئی بڑا انکل، نہ ہی قریبی رشتہ دار۔ اس طرح گالوں پر ہاتھ پھیرنا، گود میں بٹھانا، گدگدی کرنا وغیرہ، یہ سب چیزیں بالکل ممنوع قرار دیں۔ نمبر 8، بہنوں کے کمرے بھائیوں سے الگ ہونے چاہیے۔ بھائیوں کو بہنوں کے کمروں میں بلا اجازت جانے پر سخت سزا دیں۔ بہنوں کے گلے لگنا، گلے میں ہاتھ ڈالنا، مذاق میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہونا بالکل غلط ہے، بلکہ موجودہ حالات کے پیش نظر بےہودگی کے زمرے میں آتا ہے۔ نمبر 9، گھر میں کوئی بھی نامحرم مرد مہمان آئے، قریب سے آئے یا دور سے، جوان بچیاں اس سے سر پر ہاتھ نہیں رکھوائیں گی، بلکہ بہت قریبی رشتہ دار نہ ہوں تو سلام کرنا بھی ضروری نہیں، یہ بے ادبی کے زمرے میں نہیں آتا۔ اپنی بچیوں کی جوانی کو ایسے چھپا کر رکھیں کہ کسی مرد کو ان کا سراپا ہی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کی لڑکی اتنی موٹی، اتنی لمبی تھی وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 10، بچیوں کو گھر میں محرم رشتہ داروں کے سامنے دوپٹہ لینے اور سنبھالنے کی خصوصی مشق کرائیں۔ دوپٹہ سر سے کبھی سرک بھی جائے تو سینے سے بالکل نہیں ہٹنا چاہیے اور کھلے گلوں پر سختی سے پابندی لگائیں۔ بچیوں کو سمجھائیں کہ دسترخوان پر کبھی کسی کے سامنے جھک کر سالن نہیں ڈالنا، کوئی چیز گر جائے تو جھک کر نہیں اٹھانی، اور اکیلے میں بھی اگر جھک کر کوئی کام کریں تو گلے اور سینے پر دوپٹے برابر قائم رہیں تاکہ انجانے میں بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ یہ چند باتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ فرینڈس، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں محفوظ رہیں تو ان پر عمل کریں۔ یہ انڈیا اور پاکستان ہے، یہاں بڑی تعداد میں فحش ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں، اور اب تو فحش نگاری کے باقاعدہ مصنفین موجود ہیں جو محرم رشتوں کے آپسی جنسی تعلقات سے متعلق گندی کہانیاں لکھ رہے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ انڈیا پاکستان کے لوگ سب سے زیادہ ایسی ویڈیوز اور کہانیاں دیکھ رہے ہیں، اس لیے یہاں کے لوگ آہستہ بھیڑیے بنتے جا رہے ہیں۔ اپنی بچیاں خود بچا لیں، ورنہ یاد رکھیں کسی کو آپ کی بچیوں پر ہونے والی زیادتیوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ان کی لاش گٹر میں ملے، ندی نالوں میں ملے یا کسی ویرانے میں ملے، یہ تو صرف اخبار کی ایک خبر ہے یا ٹی وی کی نیوز۔ انصاف وغیرہ کو بھول جائیں، وہ یہاں نہیں ملتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ خود ہی احتیاط کریں۔ آپ ایک ماں ہیں، آپ بچیوں کے ماں باپ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اپنی بچیوں کی حفاظت کرنا۔ یہ چند باتیں ہیں جو اپنی بچیوں کو ضرور سکھائیے تو انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو رشتہ دار، دوست احباب میں ضرور شیئر کیجیے، کیا پتہ آپ کی وجہ سے کوئی ذمہ دار ماں بن جائے اور اس کی بچی کی حفاظت ہو جائے۔ چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔